اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 قسم کے کم نصیب ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہ جنت سے محروم رہیں گے. یہاں تک میرے آقا نے فرمایا حتیٰ کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے. ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے. اپنا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لے جائے گا وہ جنت میں جائے گا. لیکن چونکہ حدیث کے ظاہری الفاظ یہ ہے، اس کی تعویل شارحین نے کی ہے جس کا وقت یہاں نہیں. میں صرف بات آپ کے لیے کہہ دوں کہ اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے اصلاح ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے. 3 کم نصیب ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں پانی کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو بھی بڑی بات تھی، کیونکہ ہم دنیا کی آگ پر گرم کیا ہوا پانی اگر زیادہ گرم ہو جائے بدن پہ ڈال لیں تو آدمی کا بدن جل جاتا ہے. گرم پانی سے بدن جل جاتا ہے تو جہنم کی آگ سے جسم کی حالت کیا ہوگی اور انجام کیا ہوگا. اور یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ کسی خطیب کا قول نہیں ہے، کسی ادیب کی بات نہیں ہے، کسی جلسے کے ناظم کی بات نہیں ہے کہ آپ ہنس کے ٹال دیں. اس میں آپ جو ہے وہ راستے نکالیں. یہ اس زبان مبارک کا فرمان ہے جو اپنی طبیعت سے کبھی بات کہتے ہی نہیں. زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. سرکار فرماتے 3 کم نصیب جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہلا کم نصیب جو شراب پینے کا عادی ہو، عادی شرابی ہو، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. آج پتہ نہیں شراب کی تشہیر پر کتنا زور دیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور خاص طور پر ہیرو طبقے کو، جو حالانکہ وہ ہیرو ہے ہی نہیں، وہ اسٹار ہے ہی نہیں، وہ تو نچنیاں ہے، وہ تو زانی ہے. لیکن پہلے ان کے فن اور ان کی اداؤں کو ہمارے جوانوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے تاکہ جوان ان سے محبت کر بیٹھے. پھر محبت کرتے ہیں تو اب ان کو فلموں میں شراب پلایا جاتا ہے، شراب کا وہ اشتہار دیتے ہیں، شراب کی تشہیر کرتے ہیں. انسان میرے قوم کا جوان سمجھتا ہے میری پسند کے ہیرو نے اس اسٹائل میں شراب پیا، میں بھی اس اسٹائل میں پیوں گا. پہلی بات تو میں آپ کو کہہ دوں ہیرو سے محبت کرنا جائز نہیں ہے. اس سے نقصان کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا نقصان ہے وہ بتا دوں. سن لیں آپ کتنا بڑا نقصان ہے ہیرو کی محبت کا. وہ سن، ہیرو، اگر میرے بڑوں کو یہ الفاظ برے لگے تو مجھے معاف کر دیں گے، بعد میں میری اصلاح بھی کر دیں گے، اگر قابل اصلاح بات ہوگی تو میں قبول کر لوں گا. لیکن صرف میرے جوانوں کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ان کے سمجھ میں بات آ جائے. ورنہ یہ جملے کہنے کا میں عادی نہیں ہوں، نہ مجھے شوق ہے، نہ فحش بات کرنا میری طبیعت ہے. جو عورتیں جسم بیچنے کا دھندا کرتی ہے اس سے بدترین شخصیت کا نام ہیرو اور ہیروئن ہے. جو عورتیں جسم بیچتی ہے نا، اپنے جسم کو فروخت کرتی ہے، آبرو بیچتی ہے، اس سے بدترین شخصیت کا نام ہیرو اور ہیروئن ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم بیچنے والی عورتیں زنا 4 دیواری میں چھپ کے کراتی ہیں. ہیرو اور ہیروئن وہ بدترین اور گندے لوگ ہیں جو کیمرے کے سامنے آ کر زنا کرتے ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں. یعنی جتنی تھوڑی بہت غیرت اس عورت میں ہے جو 4 دیواری میں چھپ کر ہے تو جسم فروش، لیکن 4 دیواری میں چھپ کر زنا کراتی ہے. مگر ہیرو اس قدر بدکار بدذات ہے وہ کہ وہ کیمرے کے سامنے آ کے ننگا ہوتا ہے اور اس کی تصویریں لگتی ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسی سے تم محبت کرتے ہو. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ پاپی، وہ زانی، وہ بدذات، وہ نچنیاں جس سے تم محبت کر رہے ہو، یقینی طور پر اگر وہ توبہ کے بغیر مرا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم جہنم. جس نے ہزاروں لاکھوں کو جہنمی بنایا وہ جہنم کا کتا بنے گا. اور اس سے محبت کرنے والوں، اس کی طرح بال رکھنے والوں، اس کی طرح بالیاں پہننے والوں، اس کی طرح ڈائلاگ کہنے والوں، اس کی نقل کرنے والوں، میرے نبی نے فرما دیا جو جس سے محبت کرے گا دنیا میں قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب مجھے بتاؤ تم نے ہیرو سے محبت کی تھی، اگر تم ہیرو کے ساتھ اٹھائے گئے تو وہ تو جہنم کا کتا بنے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا، تمہارا کیا بنے گا؟ ارے نادان. اور وہ ہیرو جس کے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت ہی نہیں،
जिसके तरह बाल रखते हो, बालियां पहनते हो, मटक मटक कर चलते हो, कभी उसका सामना हो जाए ना, वो तुम्हें हाथ भी मिलाने के लिए हाथ नहीं देगा। इतना मगरूर है वो। जो अपने माँ बाप का ना, वो तुम्हारा क्या होगा? वो हाथ भी नहीं देगा हाथ मिलाने के लिए। अगर उसके घर तक जाओगे तो उसके घर के कुत्ते जो दरवाजे पे बैठे भौंक करके तुम्हें आने भी नहीं देंगे। और अगर आपने किसी सोर्सेस का इस्तेमाल करके एक फोटो भी निकाल लिया तो मुंह टेढ़ा करके फोटो निकालेगा। आप हटेंगे तो कहेगा चले आते हैं परेशान करने के लिए। ऐसे को दिल दिया। अरे मेरे नादान, मेरे भोले भाले भाई, तू उससे प्यार करता है जो तुझे प्यार ही नहीं करता। आज चल उससे प्यार की बात करते हैं जो अपनी माँ से ज्यादा हमसे प्यार करती है। हमारी माँ हमसे जितना प्यार करती है उससे ज्यादा वो हमसे प्यार करता है। हमारा बाप हमसे जितना प्यार करता है उससे ज्यादा वो हमसे प्यार करता है। आओ उससे प्यार की बातें करते हैं। हमारी पैदाइश से 1450 साल पहले जो मुसल्ले पर हमारे गुनाहों को याद करके रो रो के मगफिरत की दुआ करता था, जो पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती कहते हैं, कब्र में रखे जाए तो रब्बे हबली उम्मती कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, जिसने अपनी जान से ज्यादा हमसे प्यार किया, आप उससे प्यार करने की बजाय हीरो से प्यार करते हैं। आप कहेंगे हम भी तो प्यार करते हैं हुजूर से, हीरो से नहीं करते। मैं कहता हूं हर चीज का एक सबूत होता है। आपके पास क्या सबूत है कि आप हुजूर से प्यार करते हैं? यही कि आपके मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की फोटो लगी हुई है। ये सबूत है ना इश्क रसूल का। यही सबूत है कि आपके मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर लगी हुई। यही सबूत है आपके पास कि आपने अपने मोबाइल के अंदर सबसे मुश्किल पासवर्ड डाल रखा है और आपकी बीवी भी उस पासवर्ड को नहीं जानती। आपने बीवी से भी वो पासवर्ड छुपा रखा है, इसलिए ना कि मोबाइल में इतनी गंदगी भर रखी है आपने कि आप अपनी बीवी को भी वो गंदगी बताना नहीं चाहते। इसका मतलब यह है कि आपका अंदर से ज़मीर कहता है अगर इस गंदगी को बीवी ने देख लिया तो बीवी के दरमियान जलील हो जाऊंगा। नादान, तू मुश्किल पासवर्ड डालकर अपने मोबाइल की गंदगी अपनी बीवी से तो छुपा सकता है, क्या मुश्किल पासवर्ड डालकर इस गंदगी को तू अपने अल्लाह से भी छुपा सकता है? बीवी कुछ नहीं कर सकती, उसका इतना खौफ। बच्चे कुछ नहीं कर सकते, उनका इतना खौफ। दोस्त कुछ नहीं कर सकते, उनका इतना खौफ। और वो खुदा जिसकी शान है इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। वो फिरौन को पकड़ता है तो दरिया में गर्क कर देता है, वो नमरूद को पकड़ता है तो लंगड़े मच्छर से हलाक कर देता है, वो बड़े बड़े बादशाहों की बादशाहत को छीन कर उनके हाथों में भीख के कटोरे डाल देता है। क्या तुम भूल गए बहादुर शाह जफर के आखिरी अय्याम, मुगल खानदान का वो आखिरी बादशाह जिसे बहादुर शाह जफर कहते? मेरे अल्लाह की खुफिया तदबीर से बचो। जब वो बादशाहों पे पकड़ करता है तो बादशाह भी भूखे होते हैं। किसी मौर्रिख ने लिखा था कि जब बहादुर शाह जफर की बादशाहत का जमाना था तो 200 डिशें उसके दस्तरखान पे सजी रहती थी। बहादुर शाह जब कोर्ट में आखिरी मुकदमा लड़ने के लिए गए थे तो उस वक्त तो बादशाह की जबान कुछ बोल रही थी और हाथ के इशारे कुछ थे। किसी ने पूछा कि जबान कुछ बोल रही थी, हाथ के इशारे कुछ थे, तो कहा कि बादशाह उस वक्त तो भूखा था, उसकी जबान से कुछ निकल नहीं पा रहा था और कमजोर भी हो चुका था, उसके हाथ भी सही तौर पे इशारे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसने एक प्लेट के अंदर अपने बेटों का कटा हुआ सर देखा था। कौन ये कह सकता था, तसव्वुर कर सकता था कि वो मुगल जिनकी शौकत और तनतने का हाल ये था कि उनके सामने लोग सर ऊंचा करके खड़े भी नहीं रह सकते थे, उनके आखिरी बादशाह को नाश्ते में बेटों का सर काट के दिया जाएगा और जेल में उस बादशाह को मौत आएगी? कौन कह सकता था? जिसकी महफिलों की शम्में पूरी पूरी रात हजारों की तादाद में जलती थी, वो अंधेरी कोठरी में मर जाएगा? कौन कह सकता था? याद रखें, जो कौमें अल्लाह की नेमत को पाकर खुदा को भूल जाती है उस कौम को इसी तरह जवाल पजीर किया जाता है। वो तो बादशाह थे, तुम क्या हो? थोड़े से मालदार और ताजिर बनते हो तो पैर जमीन पे नहीं टिकते। मस्जिद में चंदा देने के लिए आपको मंदी का बहाना है और अय्याशियों पे खर्च करने के लिए आपके दिल इतने बड़े हो गए हैं कि हजारों लाखों आपको कुछ नजर ही नहीं आते। बड़ी माजरत के साथ, जो खुदा देना जानता है
وہ خدا چھیننا بھی جانتا ہے. میرا اللہ کمزور نہیں ہے, میرا اور تمہارا رب طاقتور ہے. اگر اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو مرنے سے پہلے خون کے آنسو رو گے. یہ بددعا نہیں ہے, یہ حقیقت کا اظہار اور اعتراف ہے. اس لیے اپنی جوانی پہ غرور مت کرو, اپنی دولت پر ناز مت کرو, اللہ کی طرف پلٹو جس کی طرف مرنے کے بعد پلٹنا ہے. جیتے جی پلٹ آؤ. تو عرض یہ کر رہا تھا, جو رسول پوری رات ہمارے لیے دعا کریں, اس کی محبت چھوڑ کر, اس آقائے کریم کی محبت چھوڑ کر ہم ہیرو کی محبت میں مبتلا ہے. اور میری پسند کے ہیرو نے شراب پیا, میں بھی پیوں گا. یاد رکھنا, ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ اپنے نیکوں کی نقل میں بھی برائی میں ان کی نقل نہ کرو. اپنے نیکوں کو بھی دیکھو کہ جو اچھا کرتے وہ اچھا کرو, اور اگر کوئی برا کرتے تو اس کو چھوڑ دو. جب ہم نیکوں کی نقل میں گناہوں کے پابند نہیں ہیں تو ہم ہیرو کی نقل میں گناہوں کے پابند کیسے ہو گئے؟ اور شراب کا نقصان کیا ہے؟ بس ایک دو باتیں عرض کر کے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں, دھیان دینا, بہت توجہ سے سنو. شراب نشہ انسٹالمنٹ پر ہمیں تباہ کرتا ہے, قسطوں میں تباہ کرتا ہے. پھیپڑے کھا جاتی ہے شراب, زندہ رہ کر بھی انسان مردہ ہوتا ہے. شراب پینے والا مدہوش رہتا ہے, بے ہوش رہتا ہے اکثر. اس کے بچے کی تعلیم, اس کے بچوں کی تربیت. شراب پینے والا بیوی کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے سنجیدہ نہیں رہتا, بلکہ وہ وظیفہ زوجیت میں بھی بیوی کو مطمئن نہیں کر پاتا. اس سے زیادہ باحیا الفاظ میرے پاس اس کے لیے نہیں ہے. وظیفہ زوجیت میں بھی وہ اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر سکتا شرابی. نتیجہ یہ ہوتا ہے, اگر شریف ہے تو گھٹ گھٹ کے جیتی ہے, اور اگر تھوڑی سی شوخی آ گئی ہے تو کسی اور سے تعلقات بنا کر کے بدکار بن جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں شراب کو؟ یوں ہی تھوڑی کہا گیا تھا کہ شراب ام الخبائث ہے. یوں ہی تھوڑی کہا گیا تھا کہ شراب برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینے والا جب کاروبار نہیں کر سکتا تو وہ چوری کرے گا, وہ ڈکیتی کرے گا, وہ کسی کا قتل کرے گا, وہ سماج کے لیے ناسور بن جائے گا.